السلام علیکم 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری. ناظرین, آج کل ہماری سوسائٹی میں ڈیورس کی ریشو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹیکنالوجیز کا زیادہ استعمال ہے یا خاندانی دباؤ ہے یا میوچل انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا ہے؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عرفان نقوی جو ہائی کورٹ کے وکیل ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ ڈیورس کی ریشو دن بدن کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اس حوالے سے آپ سے بات کرنے کا. سر, ڈیورس کی بات کی جائے, ہماری سوسائٹی میں ڈے بائی ڈے ڈیورس کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کی رائے میں طلاق کی شرح میں اضافے کی سب سے بڑی کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی اس میں بہت ساری ریزنز ہیں. سب سے پہلی ریزن جو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہمارا جذباتی پن, اکثر لو میرجز جو ہے ہماری سوسائٹی میں بڑھتی جا رہی ہے اور ان کا ایفیکٹ جو ہے وہ خاندانوں پہ ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کی مرضی نہ ہونا اس میں بڑا فیکٹر ہے. اور جب بچے اپنی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں تو ان کی وقتی طور پہ تو جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں, جذبات میں آ کے شادی کر لیتے ہیں, لیکن اس ڈیسیجن کا جو دیر پا نتائج ہیں وہ بڑے مختلف ہوتے ہیں اس سے, کیونکہ وہ ان لو افیئر تو وہ ایک دوسرے سے بہت سارے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے گرین گارڈن دکھائے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اور وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہ ہونا اس کی سب سے بڑی ریزن ہے. تو سر, آپ سمجھتے ہیں کہ اس جدید دور کے طرز زندگی نے ازواجی زندگی پہ کچھ برا اثر ڈالا ہے؟ جی بالکل. ماڈرن ٹیکنالوجی جہاں اس کے بہت سارے فوائد ہیں, ہزاروں اس کے بینیفٹس ہیں, اس میں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ سوسائٹی میں دیکھا دیکھی کی بنیاد پر ہی کہ فلاں بندے کا طرز زندگی یہ ہے تو میرا کیوں نہیں ہے, وہی ایکسپیکٹیشنز کی بات آ جاتی ہے. جب ماڈرن ٹیکنالوجی یا سوشل میڈیا کا استعمال ہماری بچیاں کرتی ہیں یا لڑکے کرتے ہیں, خصوصاً بچیوں کو جب وہ لیول آف لائف نہیں مل رہا ہوتا تو یقیناً ان کی ایکسپیکٹیشن ٹوٹنا جو ہے نا, اس کی جو امیدیں پوری نہیں ہوتی, تو وہ اس کی وجہ ہوتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اور خصوصاً جو ہماری این جی اوز جو وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہیں, ان کو میں درخواست کروں گا پاکستان میں جتنی بھی ہیں کہ وہ طلاق کا ریشو بڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ کمپرومائز سائڈ پہ لے کے آئیں. وہ کہتے ہیں جی ہم فری میں وکیل آپ کو دیتے ہیں, جی یہ ہو جائے گا, لیکن اس کا نتائج جو بچوں پہ پڑتے ہیں, اس بچی کی زندگی پہ پڑتے ہیں. مرد تو آگے بڑھ جاتا ہے اس اسٹیپ سے, اور جب عورت طلاق یافتہ ایک سب سے بڑا تانا ہے. شہروں میں یہ کم سمجھا جاتا ہے اور ہمارے دیہاتوں میں اس کو ایک بہت بڑا تانا سمجھا جاتا ہے, اور اس لڑکی کی لائف پہ جو دیہاتوں میں ہے وہ بہت گہرے اثر چھوڑتا ہے. تو میری والدین سے اور ان جوڑوں سے درخواست ہے جن کے بچے ہیں خصوصاً, کہ خدا را آپ جذباتیت کا شکار ہونے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ آپ کا الگ ہونا, بچی بھی بڑھ جاتی ہے, مرد بھی بڑھ جاتا ہے آگے. جو بچے افیکٹ ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ گہرے نقصانات کا شکار ہوتے ہیں. فیوچر ان کا جو ہے ڈارک ہو جاتا ہے. مسائل جو ہیں وہ ازواجی تعلقات پہ دراڑ ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے ہیں؟ یقیناً ڈالتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج کل تو ہر خاتون کو کم عمر کی لڑکیاں بھی چاہتی ہیں کہ زیادہ عمر کا لڑکا ہو لیکن اچھا کماتا ہو. اب جو کم عمر لڑکے سے وہ شادی کرتی ہیں وہ کہتی ہیں وہ ویل سیٹل ایسے ہو جیسے ان کا باپ ہے. وہ باپ 50 کی ایج میں ہوتا ہے اور لڑکا 20-22 سال میں, وہ اتنی آسائش ان کو پرووائڈ نہیں کر سکتا. اس کو سیٹل ہونے کے لیے 10-15 سال درکار ہیں, تو وہ ان کو جو آسائش زندگی کی پرووائڈ نہیں کر سکتا. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جب ایک ینگ مین سے ایکسپیکٹ کریں گی کہ ان کے والد کی زندگی میں جو 40 سال بعد ان کو سہولتیں دے رہا ہے ان کے بچپن میں بھی نہیں ملیں, تو وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ لڑکا انہیں دے, تو وہ ممکن نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ینگ جو لڑکا ہوتا ہے وہ جاب کر رہا ہوتا ہے اور لڑکیاں چاہتی ہیں کہ اسے ویل سیٹلڈ لڑکا ملے, تو سر کہیں خاندانی دباؤ اور معاشرتی توقعات کی وجہ جو ہے وہ طلاق کی شرح اور اس طرح کی چیزوں پہ اثر نہیں ڈالتی کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس کی ایک پری کنڈیشن ہے کہ آج کل بہت زیادہ عمر کی لڑکیاں جو ان میریڈ ہیں آپ کو ملتی ہیں, لڑکے بھی ہیں لیکن عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. ان کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ ان کو ویل سیٹلڈ لڑکا ملے, اور لڑکا بھی 25 سال کا ہو اور اس کے پاس گاڑی ہو, گھر ہو, سب کچھ ہو, تو وہ پاسبل نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں فیملی کا دباؤ بھی ہوتا ہے. فیملی پریشر یہی ہوتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, والدین بھی چاہتے ہیں کہ ویل سیٹلڈ لڑکا ملے,
لیکن ایک نوجوان کے لیے جو جس کی فیملی ویسے اسٹرانگ ہے فائنانشلی وہ تو افورڈ کر سکتا ہے اپنے والدین کے پیسے پہ, مگر جو ینگ مین ہے جو اسٹرگلنگ بوائے ہے اس کے لیے تو مشکلات ہوتی ہیں. یقیناً وہ جاب بھی کرے گا تو اس کو کیریئر اٹین کرنے میں, اس کو کیریئر آگے بڑھانے میں بہت ٹائم چاہیے. سر سوشل میڈیا کی بات کریں تو سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجیز جو ہے وہ آپ کی پرسنل لائف پہ کتنا برا اثر ڈالتی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا سوشل میڈیا کی, میں سمجھتا ہوں وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پاتے. آپ گھر میں دیکھتے ہیں 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو ہر کسی نے اپنا موبائل اٹھایا ہوتا ہے, کوئی سکرول کر رہا ہے فیس بک کو, کوئی ٹک ٹاک کو. تو میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اس کا نقصان ہے نا وہ فیملی کو انڈرسٹینڈنگ میں مسائل پیدا کرتا ہے, کہ وہ لڑکی اپنے موبائل پہ لگی ہے, مرد اپنے موبائل پہ لگا ہے, تو بچوں کی پرورش پہ بھی اثر پڑتا ہے اور ان کی ذاتی زندگی متاثر ہوتی ہے اس سے, کہ وہ ایک دوسرے کو ٹائم دیں, ایک دوسرے کی مشکلات سمجھیں. اور ہم سفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشکل اور اچھے وقت میں ساتھی ہونا. تو ہماری بچیوں سے درخواست ہے کہ وہ مشکل میں بھی ساتھ دیا کریں. کوئی نہیں, وقت آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ان کی لائف آگے بڑھ جاتی ہے. وقت کی یہی خوبصورتی ہے کہ رکتا نہیں. سر آپ ڈیلی اتنے کیسز دیکھتے ہیں, آپ کے پاس طرح طرح کے کیس آتے ہیں, لو میرجز بھی آتی ہیں, ارینج میرجز بھی آتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے جو اب شادیاں کر رہی ہے ان میں جو عدم برداشت ہے اس کی کمی ہے جس کی وجہ سے طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے؟ جی بالکل, اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے نا ہمارے بچوں کو پرورش میں کمی ہے. اب موبائل آ گیا ہمارے پاس, اور 2004-05 سے تو موبائل بہت عام ہو چکا ہے. وہ سب سے زیادہ ٹائم جو گھر میں والدین کی تربیت ہوتی تھی وہ والدین کی تربیت سے ہٹ کے قرآن حفظ کرتے تھے, دین پڑھتے تھے, بچوں کو والدین سکھاتے تھے. تو اب وہ وقت جو ہے ان کا موبائل لے لیتا ہے, بچوں کو ٹیب لے کے دے دیتے ہیں, اور جی کھیلو گیمیں کھیلو تم, اور جو یہ جناب کارٹون دیکھو. تو وہ جو کارٹون کا وقت آج کل ہے وہ بچوں کی پرورش کا وقت ہوتا ہے بیسیکلی. والدین انہیں سکھائیں, تہذیب زندگی سکھائیں کہ بڑے چھوٹے سے کس طرح پیش آنا ہے اور لائف کو کیسے آگے لے کے بڑھنا ہے. تو برداشت بھی والدین کے سکھانے کی چیز ہے جو والدین سے لیں گے وہ, اور یقیناً والدین کو چاہیے کہ بچوں کی اس طرح تربیت کریں. مطلب تربیت جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے اور گھر کا ماحول بھی میٹر کرتا ہے. یقیناً کرتا ہے. والدین کو بھی چاہیے کہ وہ پارٹی نہ بنے, بیٹے کی سائڈ بھی نہ لے, اور والدین جو بچی کے والدین ہیں وہ نیوٹرل ہو کے اسے انصاف کریں. ان سے جب انصاف نہیں کر پاتے تو بچوں کی زندگی پہ برے اثرات پڑتے ہیں. سر محبت کی شادی کی بات کی جائے تو کیا وجہ ہے کہ یہ آج کل ناکام ہو رہی ہے؟ پہلے کہتے تھے ارینج میرجز ناکام ہوتی ہیں, لیکن اب محبت کی شادی بھی ناکام ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ بڑھتے ہوئے مسائل ہیں, خاندانی دباؤ ہے, یا کیا لڑائیاں ہیں, کیا وجہ ہے, یا سوشل میڈیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں 2 فیکٹرز جو ہے نا وہ ہے. پہلا فیکٹر جو فرسٹ ون ہے وہ فائنانشیل پریشر ہے سوسائٹی میں. انفلیشن بہت زیادہ ہے, بچیوں کی امیدیں پوری نہیں کر پاتے. اور دوسری وجہ جو ہے وہی ہے کہ بچیوں کو کم از کم والدین جو ہے وہ یہ جو سوشل میڈیا ہے, خصوصاً میڈیا ہے, وومن امپاورمنٹ کی تنظیمیں ہیں, ان کا بھی کافی کردار ہے. ان کو یہ نتیجے سوچنے چاہیے کہ وومن امپاور تو ہوتی ہے لیکن امپاورڈ وومن وہی ہوگی جس کے پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط ہوگا. اکیلی عورت نہیں لڑ سکتی. وومن جو ہے نا یہ مین ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, یہ مرد جو ہے نا اس میں ڈومیننٹ ہے, آج بھی ہے. جب اچھا پھر نوکریوں کا خاصا ایشو ہے کہ بچی کمانا. ثقافتی اور معاشرتی فرق ہے کہ نہیں ہے لو میرج؟ ہاں بالکل ہے. وہ بھی اثر رکھتا ہے, مطلب وہ بہت اثر رکھتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ لو میرجز تو بڑھ گئی ہیں. پہلے آپ کہتی ہیں نا کہ جو ارینج میرج ہیں وہ ٹوٹتی تھیں تو ان کا ریشو بہت زیادہ تھا. لو میرجز بہت کم ریشو پہ ہوتی تھیں. آج آپ عدالتوں میں جا کے دیکھیں, مجسٹریٹس کی کورٹس میں یا سول کورٹس میں, تو سب بہت جوڑے آئے ہوتے ہیں جنہوں نے والدین کو دھتکار کے اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں, اور والدین بیچارے رو رہے ہوتے ہیں. سوسائٹی میں بھی بے عزتی ان کو محسوس ہوتی ہے, اور یقیناً ہے ولی کی ایک بہت بڑی عزت ہے. اسلام میں بھی سوسائٹی میں بھی اگر ایک باپ بیٹی کو پالتا ہے تو بیٹی کے سر پہ وہ وزن ہے کہ والد کی عزت کو برقرار رکھے, وہ ان کے اضافہ بنے. اور جب بیٹی سٹیپ اٹھاتی ہے والدین کی رسوائی کا باعث بنتی ہے تو بیٹی کو بھی چاہیے کہ وہ والدین کا حیا کرے, والدین کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھے, اور والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کی مرضی کو مطلب دونوں سائڈ پہ انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. سر لاسٹ سوال آپ سے پوچھوں گی, آپ کے خیال میں جو شادی شدہ زندگی ہے اس کو کیسے, اس میں طلاق کی ریشو کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی تھیراپی ہے جو طلاق کی ریشو کو کم کر سکے؟ یقیناً اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے, یا اس میں پہلی ریزن جو ہے
فیملی اختلافات میں والدین کا پارٹی نہ بنے. بچی جب والدین کو شکایت کرتی ہے تو والدین پارٹی بن کے سوچتے ہیں. انہیں انڈیپینڈنٹ ویژن کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا چاہیے, نہ کہ بچی کی سائڈ لینی چاہیے. اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جب بچی شکایت کرتی ہے, یقیناً زندگی میں اونچ نیچ آتا رہتا ہے, لڑائی بھی ہوتی رہتی ہے, تو اس لڑائی کو کمپرومائز کی لیول پہ لے کے آئیں, کمپرومائز سائڈ پہ لے کے آئیں, نہ کہ اس میں پارٹی بنے. جب والدین پارٹی بنتے ہیں نا تو وہ ایک بلائنڈ ٹرسٹ جو اپنے بچے پہ ہے وہ انصاف کو قتل کرتا ہے, اور وہ انصاف کا قتل ان کے بچوں کی زندگی کو متاثر کرتا ہے. سر لاسٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہماری یوتھ کو اور ہمارے ینگسٹرز کو, کیا کہنا چاہیں گے کہ طلاق کے حوالے سے اور لو میرج کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ بہت ساری جو وجوہات ہیں طلاق کی وہ میں نے پہلے بھی جناب سے عرض کی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی چاہیے جوڑوں میں آپس میں, کہ چھوٹی موٹی بات پہ آپ جو نفرتیں ہیں وہ کم کریں. آپ نے زندگی اس کو لائف پارٹنر سمجھیں ایک دوسرے کو. جب آپ صرف انا کا مسئلہ بناتے ہیں نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کائنات کا اتنا خوبصورت رشتہ ہے جن میں تو کسی حد تک کوئی پردہ نہیں ہے. والدین بھی کہیں لمٹ آ جاتی ہے, بہن بھائی کی بھی لمٹ آ جاتی ہے, میاں بیوی کے درمیان کائنات کا کوئی پردہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ عورت تمہارا لباس ہے اور تم عورت کا لباس ہو. جب لباس کی حد تک بھی آپس میں بے حجابی ہے تو کیوں نہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کمپرومائز کر لیں اور اس رشتے کو بچا لیں. نوجوانوں سے گزارش ہے, بچیوں سے بھی اور بھائیوں سے بھی, کہ وہ اس زندگی کو آگے لے کے بڑھیں, انا کا شکار نہ ہونے دیں. خدا را بچوں کے لیے بھی اپنی ذات کے لیے بھی, دونوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں, اور خصوصاً لڑکیوں کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو جذباتی طور پہ طلاق تو لے لیتی ہیں, اگلی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتی کہ کتنی مشکلات ہیں. خدا را ان کو کمپرومائز کیا کریں, لائف کو آگے بڑھائیں. آپ کے والدین نے بھی یہی کیا پوری زندگی میں, تو آپ ان کو کاپی کریں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اگر ہم اس پہ جتنی بھی بات کی جائیں وہ کم ہے. میں یہی کہوں گی کہ آپ کمپرومائز کریں, ایڈجسٹمنٹ کریں, کیونکہ شادی جو ہے وہ کمپرومائز کا اور ایڈجسٹمنٹ کا نام ہے. صبر تحمل سے رشتوں کو لے کر چل سکتے ہیں. آج کل کا وہ ٹائم ہے جہاں پہ آپ صبر ہی کر سکتے ہیں. تو پازیٹیو جتنا چیزوں کو لے کر چلیں گے چیزیں اتنی سموتھ ہوتی جائیں گی. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا, اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.